السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اسٹڈی سیکریٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم جماعت نحم کی اردو کی نئی کتاب میں سبق نمبر 3 اخلاق حسنہ کے آخری صفحہ کی ریڈنگ کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، ریڈنگ کو غور سے سنا کریں، کیونکہ یہ ریڈنگ آپ کو سوالات کے جوابات کی تیاری میں بھی مدد دے گی۔ ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ ایک دن آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوک میں ٹھیک دوپہر کو گھر سے نکلے۔ راستے میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ملے۔ یہ دونوں بزرگ بھی بھوکے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو لے کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئے۔ ان کو خبر ہوئی تو دوڑے آئے اور باغ سے جا کر کھجوروں کا ایک خوشہ توڑ کر لائے۔ خوشہ سے مراد گچھا، اور سامنے رکھ دیا۔ اس کے بعد ایک بکری ذبح کی اور کھانا تیار کیا اور سامنے لا کر رکھا۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا، یہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں بھجواؤ، اس کو کئی دن سے کھانا نصیب نہیں ہوا۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وفات پائی تو حالت یہ تھی کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زرہ 3 سیر جو پر ایک یہودی کے پاس گروی تھی۔ زرہ سے مراد حفاظتی لباس، 3 سیر جو سے مراد 3 کلو جو، اور گروی سے مراد کسی کے پاس رہن رکھوانا۔ جن کپڑوں میں وفات ہوئی ان میں اوپر تلے پیوند لگے ہوئے تھے۔ پیوند سے مراد جوڑ۔ مزاج مبارک میں سادگی بہت تھی۔ کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، اٹھنے بیٹھنے، کسی چیز میں تکلف پسند نہ تھا۔ تکلف سے مراد بناوٹ، جو سامنے آ جاتا وہ کھا لیتے۔ پہننے کے لیے موٹا جوٹا جو مل جاتا اس کو پہن لیتے۔ زمین پر، چٹائی پر، فرش پر، جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے۔ خدا کی نعمتوں سے جائز طور پر فائدہ اٹھانے کی اجازت آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضرور دی، لیکن تن پروری اور عیش نہ اپنے لیے پسند فرمایا نہ عام مسلمانوں کے لیے۔ تن پروری سے مراد جسم کو پالنا، صفائی کا خاص خیال رہتا۔ ایک شخص کو میلے کپڑے پہنے دیکھا تو فرمایا کہ اس سے اتنا نہیں ہوتا کہ کپڑے دھو لیا کرے۔ گفتگو ٹھہ ٹھہ کر فرماتے تھے، ایک ایک فقرہ الگ ہوتا، کسی کی بات کاٹ کر گفتگو نہ فرماتے۔ جو بات ناپسند ہوتی اس کو ٹال دیتے، زیادہ تر چپ رہتے اور بے ضرورت گفتگو نہ فرماتے۔ ہنسی آتی تو مسکرا دیتے۔ دنیا سے بے رغبتی کے باوجود آپ خاتم النبیین
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خشک مزاجی اور روکھا پن پسند نہ تھا۔ بے رغبتی سے مراد دنیا میں دل نہ لگانا۔ کبھی کبھی دلچسپی کی باتیں فرماتے۔ ایک بار ایک بڑھیا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور جنت کے لیے دعا کی خواہش کی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھیا جنت میں نہ جائے گی۔ اس کو بہت رنج ہوا، رنج سے مراد دکھ۔ روتی ہوئی واپس چلی گئی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اس سے کہہ دو کہ بڑھیا جنت میں نہ جائیں گی مگر جوان ہو کر جائیں گی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر لحظہ اور ہر لمحہ خدا کی یاد میں لگے رہتے۔ ہر لحظہ سے مراد ہر لمحہ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، غرض ہر وقت اس کی خوشی کی تلاش میں رہتے اور ہر حالت میں دل اور زبان سے اللہ کی یاد جاری رہتی۔ رات کا بڑا حصہ خدا کی یاد میں بسر ہوتا۔ بسر ہونا سے مراد گزرتا۔ کبھی پوری پوری رات نماز میں کھڑے رہتے اور بڑی بڑی صورتیں پڑھتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے پیغمبر تھے، پھر بھی فرمایا کرتے کہ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ میرے اوپر کیا گزرے گی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، روتے روتے اس قدر ہچکیاں بندھ گئیں کہ معلوم ہو رہا تھا کہ چکی چل رہی ہے یا ہانڈی ابل رہی ہے۔ ہچکیاں بند ہونا مراد اس قدر زار و قطار ہونا کہ سانس بند ہونے لگے۔ ایک بار آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے۔ قبر کھودی جا رہی تھی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور یہ منظر دیکھ کر رونے لگے، یہاں تک کہ زمین تر ہو گئی۔ تر ہونا سے مراد گیلی ہو گئی۔ پھر فرمایا، بھائیو اس دن کے لیے سامان کر رکھو۔ سبق کے سب سے آخر میں بریکٹ کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ماخذ ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی مصنف سید سلیمان ندوی کی کتاب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ جو سبق اخلاق حسنہ ہے وہاں سے لیا گیا ہے۔ تو سبق کی تیاری کے دوران آپ نے مصنف کا نام، سبق کا نام اور ماخذ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازمی لکھنا ہے، اور ساتھ میں سبق کی جو صنف ہے سیرت نگاری، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر یہ سبق ہے، تو یہ صنف کہلائے گی سیرت نگاری۔ تو یہ 4 چیزیں آپ نے ہر حال میں لازمی یاد رکھنی ہے: مصنف کا نام، سبق کا نام، ماخذ
اور پھر سن، تبھی جا کر آپ اچھے نمبروں سے کامیاب ہو سکیں گے۔